ایکسلنسی، ریجنل سپل اوور اگر دوسرے ممالک شامل ہو جاتے ہیں جنگ میں، امریکہ کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے اگر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں مانی جاتی ہیں، سرنڈر نہیں ہوتا، آپ تفصیل جانتے ہیں اس کی، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور کیا ایران اور اسرائیل کا کوئی بیک ڈور ڈپلومیٹک چینل اس وقت ایکٹیو ہے مذاکرات کے لیے؟ اسرائیل یہ اپنی آرزو تو جو ہے وہ قبر میں لے کے جائے گا کہ ایران اس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی بات کرے۔ یہ ایک جعلی حکومت ہے، اور اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی میسیج بھی جو ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے تو ہم اس کو ایک اس چیز کا جو ہے وہ علامت سمجھتے ہیں کہ اس ناجائز حکومت کو کوئی جواز فراہم کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ مسلم امہ، آپ لوگوں کے کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ کی جانب سے خاص طور پہ جو بڑے فورمز ہیں وہاں پر ابھی تک کوئی ایسا سیشن نہیں کنوین کیا گیا جو کہ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے۔ استنبول میں ایک امپورٹنٹ کانفرنس جو ہے وہ ہے، اور اس میں تمام تر وزرائے خارجہ بھی بات کریں گے، پاکستانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ بہت ساری اہم ملاقاتیں کی، مگر ایران کا اسپیسیفکلی ایک مملکت کے طور پر پوری مسلم امہ سے اس وقت کیا مطالبہ ہوگا یا کیا تاکید ہوگی، یا آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے جس میں ایک پوری جنگ کا خطرہ سامنے ہے، کیا بات کریں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس مرحلے میں جب ہم پہ جارحیت کی گئی ہے تو اکثر جو ہے اسلامی ممالک جو ہے ان کی حکومتوں نے اور عوام نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دیکھیے، عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی ہر جگہ پہ جو ہے وہ میدان عمل تھے۔ یہ حکومتیں تھیں جن کو ضرورت ہے کہ جو ان کا پوٹینشیل ہے اس کو امپلیمنٹ کریں صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں سے تقریباً 60,000 سے زیادہ جو فلسطینی عوام ہیں، جن میں بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں، ان کو جس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے جو ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھوک کا راج ہے۔ اگر امت جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھاتی تو شاید صورتحال اس طرح سے نہ ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ کتنی ڈٹائی سے جو ہے امریکی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، جو کہ 2 سے 3 ملین لوگ ہیں، ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے جو ہے، اور وہاں پہ وہ کوئی فری ٹریڈ زون، یا وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں کسینو بھی بنانا چاہتا ہوں، تو وہ اس طرح کے منصوبے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام جرائم جو ہے اگر امت جو ہے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیتی تو شاید یہ ممکن نہ ہوتے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ صہیونی حکومت جو ہے وہ عالم اسلام کے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ تخت و تاراج کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ٹاکس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا ایران انکار کر چکا ہے اور یہ انکار حتمی ہے، یا اس میں آنے والے وقتوں میں کوئی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل تھے جو کہ مذاکرات کی میز چھوڑ کے ہم پہ حملہ آور ہوئے۔ اب یہ بات بالکل منطقی نہیں ہے کہ ہم جنگ کے دوران جو ہے، جب کہ بمباری ہم پہ ہو رہی ہے، اور ہم دوبارہ مذاکرات کی میز پہ چلے جائیں۔ ہم اس لیے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کر رہے کہ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس کو ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہ رہے، لہٰذا ہم نے مذاکرات کی میز جو ہے اس کو ترک نہیں کیا جو ہے، اور ہم نہ ہی جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ بنانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ ہماری جو ہے وہ ایٹمی بجلی گھر گزشتہ دور میں تھے، ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ فیول چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے کیونکہ یہ فیول ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا ہماری ضرورت ہے کہ ہم مقامی سطح پہ جو افزودگی ہے یورینیم کی اس کو انجام دیں اور اس کے فیول کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں جو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2015 میں
ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ایگریمنٹ کیا۔ ٹرمپ کے دور میں اس وقت بھی مذاکرات ہوئے، بائیڈن کے دور میں بھی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے ایک فضا اور ماحول ہونا چاہیے۔ در حال گفتگو بودیم، اونا این کار کردن. ما هیچ وقت میز مذاکره ترک نکردیم و ترک نخواهیم کرد. ایکسلنسی، ایک اور بہت اہم سوال، اور اس کے ساتھ ہی میں انٹرویو کے اختتام کی جانب بھی آہستہ آہستہ بڑھنا چاہوں گی۔ یہ تمام تر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس سال زائرین کے لیے صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ایران وہ جا سکے محرم، اور ان کے لیے بہت مقامات مقدسہ ہیں وہاں پہ، پاکستان سے بھی ایک بڑی کمیونٹی جاتی ہے ہمارے اہل تشیع بہنوں اور بھائیوں کی، تو کیا اس سال آپ کو لگتا ہے کہ ایران بند ہوگا ان کے لیے، یا خطے کے اور ممالک بھی جہاں وہ جاتے ہیں، یا وہ حالات تب تک نارمل ہو جائیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے، اگر جو ہے پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے، اگر جو ہے لیکن یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور سیکیورٹی کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی، تو کیونکہ جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ جا رہے ہوں گے اس میں یہ خطرہ موجود ہوگا کہ ڈرون یا کوئی بم جو ہے ان کو ہٹ کر سکتا ہے، لہذا گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی، شاید ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، لہذا زائرین جو ہے ایران کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک کے ذریعے شاید دوسری زیارت کے لیے جا سکیں۔ محترم سفیر، آخری سوال آپ سے، اس کے بعد انٹرویو کے اختتام کرتے ہیں۔ ایران اس وقت شدید غصے میں ہے، اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی شہید ہوئی ہے، اور رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں ایران کے اندر۔ مختلف مغربی میڈیا پر ہم مختلف جو فارمر رجیمز تھیں ایران کی، ان کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے ان کے انٹرویوز اور ان کی پریزنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران اس حوالے سے کس حد تک باخبر ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، 1979 سے لے کے جب سے ہم نے انقلاب برپا کیا ہے، جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے پہلے ایران میں رجیم چینج کی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی صدر جو ہے وہ ہمیں مذاکرات کی بھی دعوت دیتا ہے، اور ان میں سے آخری جو ہے وہ ٹرمپ صاحب ہیں۔ ان کی آپ مثال دیکھیں، ایک طرف وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دولت پاکستان در همون لحظات پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہمارے پاکستان کے صدر مملکت، وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ہے اپنے مختلف قراردادوں کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، یہ بورڈ آف گورنرز میں بھی ہمیں سپورٹ کیا گیا اور اس حملے کی مذمت کی۔ محترم سفیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنے لوگ ایران میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کے تمام لوگوں کی جانب سے۔ پاکستان میں جس قدر محبت، شدت جذبات آپ کے لیے پائی جاتی ہے وہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھ ہی لی ہے۔ ہر بچہ، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان اس وقت دل سے ایران کے لیے دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو اور تمام تر حالات نارمل ہوں، اور ہم دوبارہ سے ایک پھلتے پھولتے ایران کا سفر بھی کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت۔